قسط نمبر 51 ناول غازی۔ یہ سنتے دلیپ میرے سامنے اکڑوں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، سیٹھ، میں تو آپ کو ایسے لطیفے سناؤں گا کہ آپ کھانا بھول جائیں گے۔ حصہ کوتاہ ہمیں تقریباً 2 گھنٹے اس کے 20 لطیفوں سے محفوظ ہوئے۔ اس کا سنایا ہوا صرف ایک لطیفہ پیش خدمت ہے۔ بھارتی فوج کے بہادری کے تمغے اشوک چکر، بھارتی چکر، ویر چکر اور مہاویر چکر وغیرہ ہیں۔ 65 کی جنگ میں بھارتی فوج کی اعلیٰ کارکردگی دیکھتے ہوئے بھارتی حکومت نے ایک نیا تمغہ اپنی بہادر فوج کے لیے بنایا جس کا نام رفو چکر رکھا گیا ہے۔ کھانے کے بعد حاجی مستان نے اسے 1000 روپے انعام دیا اور اس کے آدمی ایک آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے میلوں دور باندرا کے قریب چھوڑ آئے۔ میں نے اکثر یہ محسوس کیا کہ حاجی مستان باتیں کرتے کرتے اچانک ہی کھو جاتا تھا۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ اسے ایسے کون سی پریشانی ہے جس کے بعد اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ حاجی مستان سے ملے اگرچہ مجھے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ مختصر مدت میں ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے تھے کہ ذاتی باتیں بھی بڑی بے تکلفی سے کرتے تھے۔ میرے پوچھنے پر پہلے وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بجھے ہوئے لہجے میں بولا، میرے اس سارے غیر قانونی کاروبار کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ میں غریب اور نادر مسلمانوں کی مالی مدد کرتوں اور کمزور مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم و تشدد سے بچاؤں۔ میرے دھندے میں پولیس اس لیے مخالفت نہیں کرتی کہ جان کے خوف کے ساتھ میں نوٹوں سے ان کا منہ بند کیے رکھتا ہوں۔ جتنے بھی غیر مسلم اسمگلر بمبئی میں ہیں، ان کے گروہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ یا تو میرے لیے کام کرتے ہیں یا مجھے باقاعدہ حصہ دیتے ہیں۔ صرف ایک مسلمان اسمگلر یوسف پٹیل ہے جو میرے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے۔ چونکہ اس میں سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اس لیے وہ آج کل زیر زمین رہ کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہے۔ وہ بھی مسلمانوں کا بہت بڑا حامی ہے، لیکن اپنی ایک الگ سلطنت بنانا چاہتا ہے۔ الگ سلطنت وہ بنا نہیں سکا، مارنا اسے میں چاہتا نہیں، کیونکہ اس کا اور میرا مقصد ایک ہی ہے۔ اس کے بارے میں میرے اس رویے کی وجہ سے میرے گروہ میں یہ سوچ پھیلتی جا رہی ہے کہ میں اس کا مقابلہ کرنے سے کتراتا ہوں۔ ہمارے دھندے کا اولین اصول یہ ہے کہ اگر لیڈر کی صلاحیت، اس کی پہنچ اور اس کی دلیری کے مطابق رائے برابر بھی شک پیدا ہو جائے تو گروہ کے کارکن یہ خطرناک اور جان لیوا کام کرنے سے کترانے لگتے ہیں۔ جب یوسف پٹیل کا ذکر آ ہی گیا تو میں نے اسے چھپانا مناسب نہ سمجھا اور اسے بتایا کہ یوسف پٹیل کے متعلق مجھے بھی میرے محکمے والوں نے کہا تھا کہ بوقت ضرورت اس سے رابطہ کروں، اور تمہارے ملنے سے پہلے میں یوسف پٹیل کو تلاش کرتا رہا ہوں۔ میں نے حاجی مستان سے کہا، جب تم دونوں کے مقاصد ایک جیسے ہیں تو انشاءاللہ صلح صفائی کی صورت بھی نکل آئے گی۔ چونکہ تم دونوں کے گروہ کے افراد کے اپنے ذاتی مقاصد بھی ہیں، اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ تم دونوں کے درمیان خلیج کو پاٹنے کی بجائے اسے مزید وسیع کرنے کے درپے ہوں۔ اگر تم اجازت دو تو میں یوسف پٹیل تک پہنچ کر اسے سمجھانے کی کوشش کروں۔ میرا چونکہ اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ تمہاری طرح یوسف پٹیل بھی میری اصلیت جان کر مجھ پر اعتماد کرے گا اور بہتری کی کوئی صورت پیدا ہوگی۔ حاجی مستان کچھ دیر سوچتا رہا اور بولا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں یہ کام ہو جائے تو بمبئی کی پوری مسلم آبادی اپنے ان دیکھے محسن کی ممنوع ہوگی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو تو نہیں بتایا کہ یوسف پٹیل آج کل کہاں ہے، ورنہ ساتھیوں اور کارکنوں کا پھر فوری مطالبہ ہوگا کہ یوسف اور اس کے گروہ کا قلعہ کما کیا جائے۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ یوسف پٹیل آج کل محبوب اسٹوڈیوز کے عقب میں رہائشی مکانوں میں جنیت فلم ایکٹر کے مکان میں رہتا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو اکیلے ٹیکسی میں جانا ہوگا۔ میرے آدمی ہماری 2 گاڑیوں میں دور سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ میں نے اس کی حامی بھاڑ لی۔ بھارت میں خطروں سے کھیلتے کھیلتے اب میں اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں زندگی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے اگلے دن صبح 10 بجے کا پروگرام سیٹ کیا۔ مجھے جوہو سے نکلتے ہی ٹیکسی لینی تھی اور حاجی مستان کے 10 آدمیوں نے اس کی 2 گاڑیوں میں مجھے فاصلہ رکھ کے میری حفاظت کرنی تھی۔ اگلے روز ٹھیک 10 بجے میں جوہو والے بنگلے سے نکلا۔ گاڑی کو میں نے ٹیکسی سٹینڈ کے قریب ہی چھوڑ کر ٹیکسی لی اور اسے محبوب اسٹوڈیو چلنے کا کہا۔ کچھ دور جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا تو 2 گاڑیاں ہمارے تعاقب میں آ رہی تھیں۔ مجھے محبوب اسٹوڈیوز کے عقب میں جنیت کے فلیٹ پر جانا تھا۔ میں نے ٹیکسی اسٹوڈیوز کے گیٹ پر
رکوائی۔ گیٹ پر فلم آرٹسٹوں کو دیکھنے اور فلم میں ہیرو ہیروئن بننے کے شوقین جوان لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ اسٹوڈیوز کے چوکیدار یا کسی کارکن سے جنیت کے مکان کی صحیح لوکیشن پتہ کروں، لیکن یہ ہیرو ہیروئن بننے کے شوقین لڑکے لڑکیاں تو بمبئی فلم انڈسٹری کے انسائکلوپیڈیا نکلے۔ ان میں سے بہت سے جنید کے فلیٹ کو جانتے تھے۔ مجھے وہ کوئی فلم پروڈیوسر سمجھے۔ ایک لڑکے نے مجھے فلیٹ تک پہنچانے کی پیشکش کی۔ میں نے اسے ٹیکسی میں بٹھا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی جینت کے مکان پر جا پہنچی۔ میں نے ڈرائیور کو اس لڑکے کو اسٹوڈیوز چھوڑنے اور یہاں پر واپس آنے کا انتظار کرنے کا کہا۔ ٹیکسی واپس گھومی تو میں سڑک پر ہی کھڑا رہا تھا کہ محافظ مجھے دیکھ لیں۔ ایک گاڑی آگے بڑھی اور مجھ سے 2 قدم دور جا کر رکی۔ میں دونوں گاڑیوں کے درمیان میں تھا۔ محافظوں کو قطعی علم نہ تھا کہ میں یہاں کس سے ملنے آیا ہوں۔ انہیں صرف میری حفاظت کا کام سونپا گیا تھا۔ میں بلڈنگ میں داخل ہوا۔ لڑکے کے مطابق جینت کا فلیٹ دوسری منزل پر دائیں طرف تیسرا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دائیں جانب کا 5واں فلیٹ جنیت ہی کے تھے۔ جینت کوئی بہت کامیاب اور پیسے والا اداکار نہ تھا۔ یہ اعلیٰ فلیٹ یوسف پٹیل نے جنیت کے نام پر خریدے ہوئے تھے۔ دوسری منزل پر دائیں طرف مڑتے ہی 2 مسلح پہرے داروں نے میرا سواگت کیا۔ مجھے علم تھا کہ وہ روپوش یوسف پٹیل سے ملنا آسان نہ ہوگا۔ میں اپنے پسٹل کے علاوہ لفافے میں بند اپنے محکمے کے نام، انیشیلز کے نام اور کوڈ نمبر لکھ لایا تھا۔ اس سے پہلے کہ پہرے دار مجھ سے کوئی سوال کرتا، میں نے لفافہ ایک پہرے دار کو تھمایا اور کہا، یہ لفافہ فوری طور پر یوسف پٹیل کو پہنچا دے۔ پہرے دار پہلے تو ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا، پھر کچھ نہ سمجھتے ہوئے ایک پہرے دار لفافہ لے کر آگے والے فلیٹوں کی طرف چلا گیا۔ میں نے اس کے اسٹول پر بیٹھ کر سگریٹ سلگایا۔ یوسف پٹیل کا حلیہ مجھے حاجی مستان نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی پہرے دار کے ساتھ ہمراہ آیا اور مجھے کہا، فرمائیے۔ میں نے کہا، مجھے یوسف پٹیل سے ملنا ہے اور تم وہ نہیں ہو۔ اتنا سمجھ لو کہ اگر مجھے فوری طور پر یوسف سے نہ ملوایا گیا تو اس بلڈنگ کے دونوں طرف کھڑے حاجی مستان کے آدمی یہاں حملہ کر دیں گے۔ میرا یہ زبانی حملہ اتنا اچانک تھا کہ وہ تینوں بوکھلا گئے۔ میں اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ میں نے فوری اپنا پسٹل نکال کر آنے والے شخص کی کنپٹی پر لگا دیا اور کہا کہ دونوں پہرے داروں کو کہو اپنے ہتھیار فوری نیچے کر دیں اور ہمارے آگے آگے چلیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ اس آدمی نے بے بسی سے پہرے داروں کی طرف دیکھا۔ پہرے داروں نے اپنی اسٹین گنیں فرش پر رکھ دی اور ہمارے آگے چل دیے۔ اسی حالت میں چلتے ہوئے ہم ایک فلیٹ میں داخل ہوئے۔ قسط نمبر 52 ناول غازی۔ شروع میں ہی ڈرائنگ روم تھا۔ ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو وہ خالی تھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ یوسف سیٹھ کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ اسے بلا کر لاتا ہے۔ میں اس کی چالاکی سمجھ چکا تھا۔ اسے یا تو کسی پہرے دار کو جانے کی اجازت دینے کا مطلب تھا یا چاروں طرف سے مجھ پر گولیوں کی بچھاڑ ہو جائے۔ میں نے اس کی کنپٹی پر پسٹل کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، ہم سب اسی طرح یوسف کے پاس جائیں گے۔ بچاؤ کی کوئی دوسری صورت نہ دیکھتے ہوئے وہ آدمی ہمیں اس ڈرائنگ روم سے واپس گیلری میں لے آیا اور اس فلیٹ سے متعلقہ اگلے فلیٹ میں لے گیا، اور اس فلیٹ کے 2 کمروں سے گزرنے کے بعد تیسرے کمرے میں ہم اسی پوزیشن میں داخل ہوئے۔ اس وسیع کمرے میں صوفہ سیٹ، اعلیٰ ایرانی قالین اور دیواروں پہ پینٹنگز آویزاں تھیں۔ ایک صوفہ سیٹ پر ایک درمیانے قد و قامت کا کافی حد تک گنجا شخص بیٹھا تھا۔ مستان کے بتائے ہوئے حلیے سے میں اسے فوراً پہچان گیا اور یہی یوسف پٹیل تھا۔ پہرے داروں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور اپنے آدمی کی کنپٹی پہ میرا پسٹل دیکھ کر یوسف بکھلا کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے یہ صورت حال قطعی غیر متوقع تھی۔ میں نے کہا، یوسف سیٹھ، آپ بیٹھ جائیں اور میری بات غور سے سنیں۔ میں نے جو کچھ لکھ کر بھیجا تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے؟ یوسف نے خاموشی سے لفافہ اور میرا لکھا ہوا پرچہ میرے سامنے کر دیا۔ اس پرچے میں جو کچھ لکھا ہے وہ 100% درست ہے۔ مجھے آپ تک پہنچنے کے لیے یہ ناگوار ذریعہ صرف اس لیے اختیار کرنا پڑا کہ آپ کا یہ آدمی مجھ سے وہ سوالات پوچھنے لگا تھا جن کا جواب میں صرف آپ کو دے سکتا ہوں۔ میں یہ کہہ کے یوسف پٹیل کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں سے یقینی اور بے یقینی دونوں کیفیتیں صاف جھلک رہی تھیں۔ میں نے اپنا پسٹل یوسف پٹیل کے سامنے میز پر رکھ دیا اور کہا، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ علیحدگی میں میری بات سنیں یا میری پسٹل سے ہی مجھے گولی مار دیں۔ یہ کہہ کر میں یوسف کے برابر پڑے صوفے پر بیٹھ گیا اور اطمینان سے سگریٹ جلا کر پینے لگا۔ یہ میرا نفسیاتی حربہ تھا جس میں کامیاب رہا۔ چند لمحے گم گو کی حالت میں رہنے کے بعد یوسف پٹیل نے اپنے آدمی اور پہرے داروں کو باہر جانے کا کہا۔ اس آدمی نے یوسف پٹیل کو بتایا کہ میرے کہنے کے مطابق مستان کے مسلح
آدمی اس سڑک پر دونوں طرف موجود ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹی اور کہا کہ یہ درست ہے، لیکن وہ صرف میری حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ حاجی مستان کو آپ کے اس ٹھکانے کا بخوبی علم ہے، اسی نے تو مجھے ان فلیٹوں کا بتایا ہے، لیکن اس کے آدمی اس سے بے خبر ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یوسف پٹل اس کے نمائندے اور پہرے داروں کی ایسی حالت تھی کہ کمانڈ اب مجھے ہاتھ میں لینی چاہیے۔ میں نے اس آدمی اور پہرے داروں کو کہا، کیا تم نے سنا ہے کہ یوسف سیٹھ نے تمہیں کمرے سے باہر جانے کا کہا ہے؟ یاد رکھو کہ تم نہ تو حاجی مستان کے آدمیوں کے سامنے جاؤ گے اور نہ ہی ایسی حرکت کرو گے کہ انہیں اپنے تحفظ میں کچھ کرنا پڑے۔ ان کو بالکل بھول جاؤ اور مجھے یوسف سیٹھ سے آرام سے بات کرنے دو۔ ہمارے لیے کافی اور کھانے کے لیے کچھ بھجوا دو۔ بالکل ربوٹس کی طرح انہوں نے میرے کہنے پر عمل کیا اور تھوڑی دیر میں ہمارے لیے کافی اور لوازمات آ گئے۔ میں نے یوسف پٹل کو اپنے محکمے دہلی میں اپنی گرفتاری اور فرار کے متعلق بتایا اور کہا کہ اپنے محکمے کی ہدایت کے مطابق میں بمبئی میں پہلے اسے ہی ایک ایرانی امام باڑے کے علاقے میں تلاش کر رہا تھا۔ تلاشی میں ناکامی کے بعد مجھے مجبوراً حاجی مستان کے پاس جانا پڑا۔ میں اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر 2 اخبار بھی اپنے ساتھ لے آیا جن میں میری تصویر اور فرار کے متعلق مہیا تھا۔ یوسف پٹل کو جب میری باتوں کا یقین ہو گیا تو اس نے کہا، یہ درست ہے کہ تمہارے محکمے سے میرا تعلق ہے۔ غازی قسط نمبر 53 اور میری لانچوں کے ٹرانسمیٹر نے تمہارے محکمے کے کراچی سے بھیجے ہوئے وائرلیس پیغام بھی موصول کیے ہیں جن میں تمہارے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ میں آج کل مجبوراً اپنے ٹھکانے پہ نہیں جا رہا بلکہ یہیں اپنے کام کی نگرانی کر رہا ہوں۔ اب جب کہ تم مجھ تک پہنچ ہی گئے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں اپنے تمام وسائل سے تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تمہاری روپوشی کی وجہ صرف حاجی مستان سے تمہارے اختلافات ہیں۔ حالانکہ حاجی مستان نے تمہارے اس ٹھکانے کا بھی علم ہونے کے باوجود نہ صرف تمہارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا بلکہ اپنے آدمیوں کو بھی اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ اپنے دھندوں میں صرف میں کی بے معنی بے وقت اور لا حاصل سوچ نے نہ صرف تم دونوں کے کاروبار کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ تمہارے دھندوں میں مصروف ان لوگوں کو بھی سر اٹھانے کا موقع دے دیا ہے جو پہلے تم دونوں کے سامنے ایسا سوچنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ تمہارے اختلافات کا سب سے زیادہ نقصان اس مسلمانوں کو ہو رہا ہے جو تم دونوں کی وجہ سے بمبئی میں خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ تم دونوں کی وہ توانائی اور طاقت جس سے یہ یہاں کے غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے، اب تمہارے آپس کے اختلافات اور جھگڑوں کی وجہ سے میں صرف ہو رہی ہے۔ اس موضوع پر حاجی مستان سے میری سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے اور اس کے ایما پر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ خدا را نمبر 1 اور نمبر 2 کے جھگڑے ختم کرو۔ تم دونوں نمبر 1 یکجا ہو جاؤ۔ دونوں نمبر 1 ہو، دونوں نمبر 1 یکجا ہو کر تو 11 بن جاتے ہیں۔ ان سطحی اختلافات کو چھوڑو اور اپنے اصل اور عظیم مقصد کو پورا کرو۔ کئی گھنٹوں پر محیط لمبی گفتگو کے بعد میں نے یوسف پٹل کو بالآخر اس بات پر رضامند کر لیا کہ کل شام اپنے کارندوں سے اپنی حفاظت کی پوری تسلی کروا کے وہ 4:30 بجے حاجی علی کے مزار پر پہنچ جائے۔ حاجی مستان کو بھی ٹھیک 4:30 بجے وہاں لانے کی ذمہ داری میں نے اٹھائی۔ میرے منصوبے کے مطابق پہرے داروں کے بغیر میرے ہمراہ دونوں نے رات وہیں گزارنی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ دونوں کے اختلافات کو ختم کرنے کی میری یہ کوشش برابر ثابت ہوگی۔ یوسف پٹل سے میری پوری تسلی کے بعد میں 5 بجے رخصت ہوا اور سیدھا حاجی مستان کے پاس پہنچا اور اسے سارے دن کی کارروائی بتائی اور کہا کہ اس کی اجازت کے بغیر میں نے دونوں کی ملاقات کا یہ ایک انتظام کیا ہے۔ حاجی مستان نے بھی حامی بھر لی۔ دوسرے دن شام 4 بجے ہم روانہ ہوئے۔ حاجی علی کے مزار پر پہنچے تو یوسف پٹل بھی جو سڑک پر پہلے ہی سے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اپنے موٹروں کے کارواں میں موجود تھا، بالکل اکیلا درگاہ پر آیا۔ مجھے وہیں معلوم ہوا کہ ان دونوں نے الگ بیٹھنے کے لیے درگاہ کے ایک جانب خواتین اور چلے کاٹنے والوں کے بنے 2 کمرے رات کے لیے بک کیے ہیں اور قالین، گاؤ، تکیے اور کھانے پینے کا وافر سامان اپنے اپنے طور پر پہلے ہی بھجوا دیا ہے۔ رات 9 بجے درگاہ سے اٹھ کر ہم تینوں ایک کمرے میں گئے۔ مجاوروں نے کھانا گرم کر کے تیار رکھا تھا۔ کھانے کے بعد ہم دوسرے کمرے میں گئے۔ دونوں میں گفتگو کا آغاز ہوا۔ پہلے میری معرفت ہوا، پھر تھوڑی دیر بعد دونوں ڈائریکٹ باتیں کرنے لگے۔ میرے سمجھنے کی خاطر دونوں نے ساری گفتگو گجراتی کے بجائے اردو میں کی۔ دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی زیادتیاں بیان کی، پھر شکوے شکایت شروع ہوئے۔ اس کے بعد دونوں کے ساتھیوں کی طرف سے کی غلط باتیں اور ان باتوں کی صفائی اور اپنی لا علمی بتائی گئی۔
پھر دھندے کی باتیں شروع ہوئی۔ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اپنے اپنی خدمات کا ذکر ہوا۔ میں اس دوران صرف کبھی کبھی دخل اندازی کرتا رہا، ورنہ دونوں کو اپنے دلوں کا غبار نکالنے کا پورا موقع دیا۔ غرض صبح ہونے تک دونوں میں باعزت سمجھوتا اپنے دھندوں کے لیے علاقوں کی تقسیم پر ہوا۔ ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی نہ کرنے کے عہد و پیمان ہوئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دی گئی معلومات کی روشنی میں اپنے اپنے گروہوں، ان کے لوگوں کو جو یا تو غدار ثابت ہوئے تھے یا دونوں کے اختلافات کو ہوا دیتے تھے، جانی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح جب ہم درگاہ سے باہر نکلے تو ہماری پوزیشن یہ تھی کہ رات بھر کے رت جگہ کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ درمیان میں میں تھا، میرے ایک طرف حاجی مستان اور دوسری طرف یوسف تھا۔ ہم سڑک کے قریب پہنچے تو دونوں کے درجن محافظ اور کرندے پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو اس طرح بام و شیر و شکر باتیں کرتے اور ہنستے دیکھ رہے تھے۔ سڑک پر اپنے ساتھیوں اور محافظوں کو دکھانے کے لیے دونوں بغل گیر ہوئے۔ یوسف پٹل نے اگلی رات کے کھانے پر مجھے انہی فلیٹوں میں دعوت دی۔ باری باری دونوں نے مجھ سے مناقہ کی اور اپنی گاڑیوں کے کارواں میں اپنے اپنے ٹھکانوں کو روانہ ہو گیا۔ میری گاڑی بھی میرے چاروں محافظوں کے ساتھ ایک جانب کھڑی تھی۔ ہم جوہو کے بنگلے کی طرف چل دیے۔ میں قلبی اطمینان سے لطف اندوز ہو رہا تھا جو مجھے بمبئی کے ان دو عظیم مسلمانوں کے سرپرستوں کو یکجا کرنے سے حاصل ہوا تھا۔ حاجی مستان اور یوسف پٹل کی صلح صفائی سے دونوں کو کیا فائدہ پہنچا اور بمبئی کے مسلمانوں کا کتنا بھلا ہوا، اس کے بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے جو فائدہ ہوا یہ تھا کہ اب بجائے 4 محافظوں کے میرے لیے 6 محافظ اور 2 گاڑیاں مخصوص کر دی گئی۔ دوسری گاڑی اور 2 نئے محافظ یوسف پٹل کی عنایت تھیں۔ ان محافظوں کے جلوس میں اب میں بمبئی کے علاقوں میں بھی بلا کھٹکے جا سکتا تھا جو ہندوؤں کے گڑھ تھے۔ بمبئی میں بہت بڑا اور یعنی بین الاقوامی شہر ہے، کوسموپولیٹن یعنی بین الاقوامی شہر ہے، لیکن ایک سیاح کے دیکھنے کے لیے بہت کم جگہیں ہیں۔ شہر بازاد خود لوہے اور سیمنٹ کا جنگل ہے۔ بحیثیت پاکستانی میرے لیے بمبئی کی فلم نگری اور اس کے باسی سب سے زیادہ پرکشش تھے۔ مستان اور پٹل نے اسٹوڈیوز میرے پسندیدہ فنکاروں سے میرے لیے وقت لے لیے تھے۔ سریا اور نمی سے مل چکا تھا۔ اب دلیپ کمار، نرگس اور سنیل دت سے سب سے پہلے ملنے کا پروگرام طے تھا۔ دلیپ کمار کی رہائش پہاڑی کے 2 ہموار تختوں پر 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک بہت بڑے بنگلے 21 پالی ہل میں تھی۔ سپہر 4 بجے ملاقات کا وقت تھا۔ کوٹھی کے بڑے دروازے پر موجود دربان نے انٹرکام پر میری آمد کی اطلاع دی۔ چند منٹوں میں ہی دلیپ کمار کا چھوٹا بھائی مجھے لینے آ گیا۔ دونوں گاڑیاں بھی گیٹ کے اندر بنگلے کے اندر جانے والی گزرگاہ میں پارک کی گئی اور میں دلیپ کے بھائی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ ڈرائنگ روم کی سادگی اور نفاست اس عظیم فنکار کے ذوق کی مظہر تھی۔ مجھے وہاں چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اوپری منزل سے ڈرائنگ روم میں اترتی سیڑھیوں پہ دلیپ کمار نظر آئے۔ وہ سفید پینٹ قمیض اور پاؤں میں چپل پہنے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے بے تکلفی سے ملے جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ بہت ہی سادہ طبیعت اور دنیا کے تمام علوم میں گہرائی تک دسترس رکھنے والا یہ فنکار میرے سے چند ہی منٹوں میں بے تکلف ہو گیا۔ کافی کے ساتھ ڈھیر سارے لوازمات ہیں میرے بتانے پر کہ میں برٹش نیشنل ہوں، اور دلیپ کمار نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو سائنس کے عجوبات کا کاہل ہوں۔ آپ خود ہی دیکھیے کہ آپ برٹش نیشنل ہیں لیکن آپ نے برطانیہ کی روایتی تہذیب نہیں اپنائی۔ آپ کی جگہ کوئی انگریز ہوتا تو 3 پیس ایوننگ سوٹ میں ملبوس ہوتا۔ آپ کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا کہ آپ برٹش ہیں؟ آپ نے کبھی برطانیہ دیکھا بھی ہے؟ اس کی ذومعنی بات اور مسکراہٹ سے ظاہر تھا کہ حاجی مستان نے شاید اسے میری اصلیت بتا دی ہے۔ میں اسے سمجھنے کی کوشش میں ہی تھا کہ دلیپ کمار نے مجھ پر دوسرا حملہ کیا۔ میرے سارے دوست مجھے یوسف لالا کہتے ہیں۔ قسط نمبر 54۔ آپ بھی مجھے اسی نام سے مخاطب کر سکتے ہیں۔ پاکستانی مہمانوں کے لیے تو میرے گھر اور دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف لالا ہنسنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ عظیم فنکار اندرونی طور پر ایک ایسا بچہ ہے جس کی کسی کی چوری پکڑ کر اور بیزار طور پر اسے ظاہر کر کے خوش ہوتا ہے۔ ہم تقریباً 1.5 گھنٹہ مختلف موضوعات پر چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے۔ یوسف لالا نے مجھے کئی لطیفے بھی سنائے۔ ہر لطیفہ سنانے کے بعد وہ داد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھتا۔ اب میری باری تھی۔ ہر لطیفہ سننے کے بعد کہتا، سنا ہے؟ میرے 2-3 بار سنا ہوا کہنے پر یوسف لالا کو احساس ہوا کہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا، فوراً ہی بدلہ لے رہے ہو؟ میں نے کہا، یوسف لالا
مزہ تو اسی میں ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ جواب ملے۔ اس تمام ہنسی مذاق اور گفتگو کے دوران میں نے اس عظیم فنکار کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد محسوس کیا۔ یہ درد اس کی بے اولاد ہونے کا تھا۔ اس کی بے شمار دولت اور بے مثال شہرت کا کوئی حقیقی وارث نہ تھا۔ بھائی بہنوں کی ایک فوج تھی جسے وہ فراغ دلی سے پا رہا تھا، اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ دلیپ کی کوئی اولاد ہو۔ انہیں اپنے متوقع ورثے سے محروم کر دے۔ چلتے ہوئے میں نے کہا، یوسف لالا، میں دل کی گہرائیوں سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ دلیپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے دباتے ہوئے سرگوشی میں کہا، یہ دعا نہ مانگنا۔ اولاد نہ ہونے کا دکھ تو میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن اولاد کے قتل ہو جانے کا دکھ برداشت نہ کر سکوں گا۔ اس نے ایک فقرے میں اپنے انتہائی قریبی خونی رشتہ داروں کے عزائم اور اپنی مجبوری اور بے بسی کا پورا اظہار کر دیا۔ دلیپ سے رخصت ہو کر ہم نمبر 22 پالی ہل پہنچے۔ یہ کمال امروی کی رہائش گاہ تھی۔ کمال نے محل اور پاکیزہ جیسی فلمیں بنائی ہیں، اور وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ وہاں سے ہم راسی پالی ہل پر بنے نرگس اور سنیل دت کے بنگلے پر گئے۔ ان سے ملنے کے وقت میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا، لیکن دونوں نے بڑی اپنائیت اور گرم جوشی سے مجھے خوش آمدید کہا۔ یہ دونوں فنکار شہرت کی بلندیوں پہ تھے۔ نرگس نے مدر انڈیا کے بعد فلمی دنیا کو خیر باد کہہ دیا تھا اور مکمل طور پر گھریلو زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مدر انڈیا میں اس کے لازوال کردار، اس کا جو امیج بن گیا تھا، اسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے درجنوں ملکی اور غیر ملکی پیشکشیں ٹھکرا دی۔ پھر ہنستے ہوئے سنیل دت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، دت مدر انڈیا میں تو میرا نالائق بیٹا تھا، لیکن اب بہت ہی فرما بردار شوہر ہے۔ انہیں میرے متعلق یہی علم تھا کہ میں برطانوی نیشنل اور حاجی مستان کا دوست ہوں۔ اگرچہ رات کا کھانا پروگرام میں شامل نہیں تھا، لیکن انہوں نے بازور مجھے کھانے میں شریک کیا۔ کوٹھی کے شروع میں ہی بائیں جانب کمروں کی ایک لائن میں سنیل دت کے فلمی دفاتر وغیرہ تھے۔ میرے محافظوں کو بھی ان کمروں میں نہایت عمدہ کھانا بھجوایا گیا۔ کھانے کی ایک ہی میز پر سنیل دت کے لیے ویجیٹیرین اور نرگس اور میرے لیے نان ویجیٹیرین کھانے چنے ہوئے تھے۔ بقول ان کے دونوں میں کبھی بھی مذہبی تکرار نہیں ہوئی تھی۔ اولاد کے متعلق بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مسلمان یا ہندو جس مذہب کو چاہیں اپنانا چاہیں، انہیں کھلی اجازت ہوگی۔ پاکستان میں نرگس کے انتقال کے وقت میں نے پڑھا کہ اسے اسلامی طریقے سے دفنایا گیا تھا۔ چند روز بعد میرا ایلیفنٹی جزیرے پر جانے کا پروگرام تھا۔ یہ جزیرہ بمبئی سے تقریباً 10 میل تک کے فاصلے پر کھلے سمندر میں واقع ہے۔ یہاں جانے کے لیے لانچیں گیٹ وے آف انڈیا سے چلتی ہیں۔ ساحل سمندر پر بنی انگریزی اور دور حکومت کی یہ یادگار برصغیر اور ان کی حکمرانی اور بزور شمشیر حکومت کرنے کی داستان بیان کرتی ہیں۔ گیٹ وے آف انڈیا کو دیکھ کر مجھے 1950 کے عشرے کی یاد آ گئی۔ میں 1951 میں گارڈن کالج راولپنڈی میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔ قسط نمبر 55۔ راولپنڈی صدر مار روڈ اور جی ایچ او سے آنے والی سڑک کے چوراہے پر فلیش مینز ہوٹل کے بالکل قریب لارڈ کرزن کا مجسمہ نصب تھا۔ برصغیر میں برطانوی حکومت کا یہ نمائندہ برصغیر نو کے محکوم عوام پر اپنے ظلم و ستم اور فرعونیت کے لیے مشہور تھا۔ اس مجسمے کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قلم تھا۔ شروع میں مجسمے میں یہ الفاظ کندہ تھے، "We will rule you by sword and a pen"، ہم تم پر تلوار اور قلم کے ساتھ حکومت کریں گے۔ اور اس مجسمے پہ یہ الفاظ دوسری جنگ عظیم کے آغاز تک تقریباً 100 سال برصغیر کے عوام کو یہ باور کرواتے رہے کہ تم ہمارے غلام اور ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر تم پر حکومت کریں گے۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے لے کے 1945 کے آغاز میں برطانیہ کو ہندوستانی سپاہیوں کی اشد ضرورت پڑی۔ برطانوی سامراج میں انڈین آرمی کا 80% اٹک کیمبل پور، میاں والی، سرگودا اور جہلم کے اضلاع سے لیا گیا تھا۔ مسلسل احتجاج اور مسلط کی بنا پر انگریزوں نے مجسمہ تو نہ ہٹایا، لیکن کندہ الفاظ میں رول کی جگہ سرو لکھ دیا۔ اب مطلب یوں ہوگا کہ ہم تلوار اور قلم سے تمہاری خدمت کریں گے۔ انگریزوں نے پتھر بدلنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ رول کے الفاظ میں سیمنٹ بھر کے اس جگہ سرو لکھ دیا گیا تھا۔ تعجب یہ کہ آزادی ملنے کے بعد بھی 10 سال سے زیادہ عرصہ یہ مجسمہ وہیں لگا رہا اور اپنے سابقہ محکموں کا منہ چڑھاتا رہا اور کسی بھی صاحب اختیار نے اسے ہٹانے کی طرف توجہ بھی نہ دی۔ بالکل یہی صورتحال
مال گیٹ وے آف انڈیا کی تھی۔ یوسف پٹیل کی بھیجی ہوئی لانچ میں ہم الفٹانا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہماری لانچ انڈین نیوی کی برتھوں کے بالکل قریب سے گزری۔ یوسف پٹیل نے ایک دوربین بھی میرے لیے بھجوا دی۔ میں نے ایک دوسرے کے پیچھے بالکل جڑے ہوئے انڈین نیوی کے 2 فریگیٹ جہازوں کے پیچھے اس وقت بھارت کے واحد طیارہ بردار جہاز وکرانت دیکھا۔ جہاز پر اس وقت 5 یا 6 ہیریئر ہوائی جہاز موجود تھے۔ باقی جہاز یقیناً نچلی ڈیک پر ہوں گے۔ اس طیارہ بردار جہاز کا مکمل نقشہ میرے ذہن میں نقش تھا۔ دوران تربیت اس جہاز کے ایک حصے کے متعلق ہمیں تفصیلاً بتایا گیا تھا۔ میں اس جہاز کے اسلحہ خانے، پیٹرول ٹینکس، نچلی ڈیک اور ہینگر کی 100% نشاندہی کر سکتا تھا۔ اگر میرے پاس وسائل یا کم سے کم 1-2 جان باز غوطہ خور، آکسیجن ٹینکس اور مقناطیسی بارودی سرنگیں ہوتی تو اس جہاز اور اس کے ساتھ کھڑے فریگیٹ جہازوں کو تباہ کرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ میں نے بعد میں حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے اس بارے میں گفتگو بھی کی۔ وہ سب سامان مہیا کر سکتے تھے لیکن جان باز غوطہ خور ملنے ناممکن تھے۔ ان کے اپنے کارندوں میں ایسا ماہر تیراک اور غوطہ خور تھے لیکن ان کی پیراکی اور غوطہ خوری صرف دولت اور سونے کے حصول کے لیے مخصوص تھی۔ ملک و ملت ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔ بہرحال میں نے ہمت نہیں ہاری اور اس منصوبے کو حتمی شکل دینے لگا۔ حاجی مستان نے بتایا کہ گوا میں سابقہ پرتگیز حکومت کی حامی اور بھارتی حکومت کے مخالف بہت سے لوگ موجود ہیں۔ ان میں اچھے غوطہ خور بھی ہیں جو اگرچہ اسمگلنگ میں ملبوس ہیں لیکن انہیں اس کام کے لیے آمادہ کرنا آسان ہوگا۔ حاجی مستان اور یوسف پٹیل نے باہمی مشورے سے اپنے معتمد ساتھی کو گوا بھیجے۔ کافی چھان بین کے بعد 2-3 غوطہ خوروں کو اپنے ہمراہ بمبئی لائے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان غوطہ خوروں کو فوراً ہی اپنا اصل ٹارگٹ نہیں بتائیں گے بلکہ انہیں مختلف چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ دے کے ان کا امتحان لیں گے۔ حاجی مستان کا کہنا تھا کہ یہ جہاز تو یہاں موجود ہیں، ہمیں اپنے پہلے ان غوطہ خوروں کی اصلیت اور خلوص کو اچھی طرح پرکھنا چاہیے۔ جب ہمیں پوری طرح ان پر اعتماد ہو جائے تب ہی انہیں اصل ٹارگٹ بتایا جائے، ورنہ بے فائدہ اور راز افشاں ہونے پر ان جہازوں کی سیکیورٹی میں 2 چند اضافہ ہوگا۔ ابھی ہم کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے تھے کہ میرے نیپال جانے کے احکامات آ گئے۔ یہ مشن ادھورا چھوڑ کر میں مکمل پلان لیے نیپال چلا آیا۔ الفٹینا جزیرے پر پہنچتے میں 1 گھنٹے سے زائد وقت صرف ہوا۔ یہ جزیرہ 4 میل کے قطر میں پھیلا ہوا ہے اور بے شمار درختوں، سبزہ اور ہزاروں ہندوؤں سے آبا یہ جزیرہ آج کل ایک پکنک اسپاٹ ہے۔ اس جزیرے پہ بلند چٹانوں، گہرے غاروں اور گہری کھائیوں میں چٹانوں کو تراش کر رہائشی کمرے، بڑے ہال، پانی کے حوض، سیڑھیاں اور رستے بنائے گئے ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے مطابق مہابھارت کی جنگ سے پہلے پانڈو اپنے ساتھیوں اور حامیوں کے ہمراہ اس جزیرے میں آئے اور چٹانوں کی یہ تراش خراش انہوں نے ہی کی اور یہیں پر وہ کوروؤں سے جنگ سے پہلے جنگی تیاریوں میں مصروف رہے۔ میں نے وہاں 2 غاریں دیکھی جن کے منہ خاردار تاروں سے بند تھے۔ ان کے متعلق بتایا گیا ہے یہ سرنگیں سمندر کی تہہ کے نیچے سے ہوتی ہوئی کلیان کے نزدیک کلیان بمبئی سے 8 میل دور ہے سطح زمین پر ختم ہوتی ہے، اور ان سرنگوں کی حقیقت تو اللہ ہی جانے، لیکن چٹانوں میں ہال اور کمرے بنانے میں کم از کم 40-50 سال صرف ہوئے ہوں گے۔ بلا مقصد انہیں بنانے کی کوئی بھی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ بمبئی کی بہت ساری فیملیز پکنک منانے اس جزیرے پر آئی ہوئی تھیں۔ یہاں پر بندروں کی اتنی بہتات تھی کہ اللہ کی پناہ بندر اتنے نڈر تھے کہ چاروں طرف بیٹھے لوگوں کے درمیان دھرے کھانوں کو بلا خوف اٹھا لیتے اور درختوں پر چڑھ کر وہ کھانا کھاتے تھے اور لوگوں کا منہ چڑھاتے تھے۔ ہمارے سامنے ایک آدمی نے زچ ہو کر ایک بندر کو پتھر مارا۔ پتھر نہ تو بندر کو لگا اور نہ کسی انسان کو، لیکن بندر کو پتھر مارتے ہوئے کئی لوگوں نے دیکھا۔ بس پھر کیا تھا، 20 لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے ہنومان جی کی حد تک کرنے پر کوسنے لگے۔ اس آدمی نے غلطی سے بتا دیا کہ وہ مسلمان ہے۔ بس پھر کیا تھا، اسے ہندوؤں کے دھرم پر مسلمانوں کا ڈائریکٹ حملہ سمجھا گیا اور بہت سارے ہندو اس مسلمان کو پیٹنے لگے۔ اس کی بیوی اور 2 بچے سہمے ہوئے ہندوؤں کی منت سماجر کر رہے تھے، لیکن ہندو اپنی فطرت سے مجبور اکیلے مسلمان کو دیکھ کر آپے میں نہ سما رہے تھے۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے اپنا پسٹل نکال کر ایک ہوائی فائر کیا۔
میرے 6 محافظوں نے بھی فوراً اپنے ریوالور اور پسٹل نکالی اور وہ 2-3 ہوائی فائر کیے۔ ان فائروں سے ہندوؤں کے بلڈ پریشر کو اتنا لو کر دیا کہ جس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا اور وہ اس پکنک اسپاٹ سے یوں غائب ہوئے کہ اس مسلمان فیملی اور ہمارے سوا وہاں پر کوئی انسان نہ دکھائی دیتا تھا۔ ہندوؤں کے بہادر دیوتا ہنومان جی بھی وہاں سے یوں کھسکے کہ صرف درد سے ان کی آوازیں ہی سنائی دیتی رہیں۔ دور سے ان کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ ہندوستانی حکومت خود اپنے ہنومان جی کو سرجری کی عملی تعلیم اور تجربوں کی بھیٹ چڑھانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں مغربی ممالک کو برآمد کر کے ڈالر کماتی ہے، لیکن کسی ہندو کے کان پر جوں تک نہیں رکھتی، اور اگر ایک مسلمان ہنومان جی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے محض ڈرانے کے لیے پتھر اٹھا کر پھینکے اور وہ پتھر ہنومان جی کو لگے بھی نہ تو پھر بھی اسے ہندوؤں کے دھرم پر ایک ملحد مسئلے کا ڈائریکٹ حملہ سمجھ کر ہندو مسلم فساد کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے۔ ہم اس مسلمان فیملی کو اپنے ہمراہ اپنی لانچ میں بمبئی لے آئے۔ میں گیا تو ایلیفنٹینا کے جزیرے کی سیر کو، لیکن واپسی پر میں سوچ رہا تھا کہ ہندو چاہے بھارت کا ہو یا بنگلہ دیش کا، سری لنکا کا یا پاکستان کا، رانا چندر سنگھ سب مسلمان سے ازلی نفرت کرتے ہیں اور موقع ملنے پہ انہیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں۔ بمبئی میں میری شب و روز گھومنے پھرنے اور حاجی مستان کے ترتیب دیے ہوئے پروگرام کے مطابق نگار خانوں اور مشہور فلمی ستاروں سے ملنے میں گزرنے لگے، جن سے قارئین کو شاید کوئی دلچسپی نہ ہو۔ صرف ایک واقعہ مختصر پیش کروں گا۔ بمبئی میں یوں ہی گھومتے ہوئے ایک روز ہم مشہور انڈین کامیڈی محمود کے ایک فلور کے اسٹوڈیو کے پاس سے گزرے۔ یہاں جانا اگرچہ ہمارے پروگرام میں شامل نہ تھا، لیکن میں اپنے محافظوں کی گاڑیاں سڑک پر رکوا کر اسٹوڈیوز کی طرف چل دیا۔ پہلے اسٹوڈیو کے دفاتر آتے ہیں، معلوم ہوا کہ محمود بھی وہاں بیٹھا ہے۔ قسط نمبر 56 غازی۔ میں نے محمود کے سیکرٹری سے محمود کے فین کی حیثیت سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں بٹھا کر محمود کے پاس گیا۔ ان دنوں کمروں کے درمیان لکڑی کی پارٹیشن تھی۔ اس پارٹیشن میں شیشے کی ایک سلائڈ چھوٹی کھڑکی بھی تھی۔ سیکرٹری کے پاس ایک شخص آیا جس نے بتایا کہ وہ محمود کا چھوٹا بھائی الطاف ہے اور ملنے کی وجہ پوچھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گہری نظروں سے میرا جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا کہ محمود بھائی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ سلائڈنگ کھڑکی شاید تھوڑی سی کھلی رہ گئی تھی یا پتلی پارٹیشن کی وجہ سے مجھے الطاف محمود کے ساتھ بات صاف سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، الطاف محمود، یہ شخص یقیناً وہی مفرور پاکستانی ہے جس کی تصویر اخبار میں چھپی ہوئی تھی اور میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی۔ محمود کے پوچھنے پر کہ اب ہم کیا کریں، الطاف نے کہا، ہم فوراً پولیس کو اطلاع دیتے ہیں، اسے ہم اپنے اسٹوڈیو سے گرفتار کرائیں گے۔ یہ سب گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ الطاف نے کہا، بھائی، اوور نائٹ یو ول بیکم آل انڈیا نیشنل ہیرو۔ بھائی، تم رات بھر میں سارے ہندوستان کے قومی ہیرو بن جاؤ گے۔ یہ سن کر میرا اب وہاں رکنا خود مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میں اٹھا اور تیز قدموں سے سڑک کی طرف چل دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہناتے یا مجھے روکنے کی کوشش کرتے، ہماری گاڑیوں کا کاروان وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرین ڈرائیو پر ہل ٹاپ ہوٹل میں دوپہر کے کھانے کے دوران پیش آ رہا۔ اس ہوٹل کے فرائڈ جھینگے بہت مشہور تھے۔ میں نے پہلا جھینگا بھی اٹھایا ہی تھا کہ بمبئی پولیس کے کئی افراد اور درجنوں سپاہی ہوٹل میں دوڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ کچھ ریسیپشن کی طرف گئے اور کچھ لابی میں ملحقہ ریسٹورنٹ میں آ گئے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ پولیس افسروں کے پاس کچھ تصویریں تھیں جنہیں دیکھ کر وہ لابی ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگوں کی شناخت کر رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں بڑی مصیبت میں گھر چکا ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنا پسٹل نکال کر اپنے سفاری سوٹ کی پینٹ میں اڑوس لیا۔ پولیس کو یوں ہوٹل میں آتے دیکھ کر میرے 6 محافظ بھی خطرے کی بو سونگھتے ہوئے ہوٹل کی لابی میں آ چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان سب کے ہاتھ کپڑوں میں چھپے اسلحے پر تھے۔ پولیس مجھے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتی یا نہیں، لیکن اس کوشش میں بہت سے پولیس والوں کی لاشیں ضرور گرنی تھیں۔ ریسیپشن پر گئے پولیس افسروں کو ہی ریسٹورنٹ میں گئے پولیس والوں کو بلایا۔ ان میں سے کچھ تو ہوٹل کی 2 لفٹوں میں اور باقی سیڑھیوں سے اوپر کی منزل کی طرف چلے گئے اور 10-15 منٹ میں وہ 2 آدمیوں کو ہتھکڑیاں لگائے مارتے پیٹتے لابی میں آ گئے۔ کچھ سپاہیوں نے 5 سوٹ کیس اٹھا رکھے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بے دلی سے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ لابی میں ریسیپشن والوں نے بتایا کہ یہ افغانستان سے بھاری مقدار میں جعلی بھارتی کرنسی لائے تھے اور مخبری پر پکڑے گئے تھے۔ بعد میں حاجی مستان نے مجھے بتایا کہ ہل ٹاپ ہوٹل اسی طرح کے ناجائز کاموں کرنے والوں کا گڑھ ہے۔
بمبئی میں رہتے ہوئے اب مجھے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ دہلی میں قیام کے دوران تقریباً ہر روز ساتھیوں لڑکوں سے ملنے جاتا تھا۔ مشنوں کی تکمیل کے لیے پلاننگ کرنا، ڈاک وصول کرنا اور بھیجنا، اور آزادی سے بلا خوف ہر جگہ جانا اور خطرناک مشن انجام دینے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ بمبئی میں معذوری کی حالت میں سب سے الگ تھلگ اور پہرے داروں کے ساتھ صرف مخصوص جگہوں پر جاتے جاتے میں اکتا گیا تھا۔ اس کیفیت کا ذکر میں نے حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے بھی کیا۔ پاکستان سے بھارت آتے وقت میرے دل میں 71 کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے 2 لاکھ ہونے کا صدمہ اور اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کا عزم تھا، اور دہلی میں میری گرفتاری اور تشدد کے دوران تشدد کے علاوہ میرے مذہب اور میرے وطن کا تمسخر اڑانے سے بھارت سے مجھے میری نفرت اور بدلہ لینے کی خواہش میں دو چند اضافہ ہو چکا تھا، اور نفرت کی اس آگ کو بجھانے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ان دونوں کو کہا کہ میری ذہنی کیفیت بالکل ایسی ہو چکی ہے جیسے کسی بہت ہی دلچسپ کتاب پڑھنے والے کی آخری صفحات کتاب میں نہ ہونے سے ہوتی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ واپس دہلی چلا جاؤں۔ میرے ساتھیوں کو اب پاکستان سے نیا گروپ لیڈر مل چکا ہوگا اور وہ میرے کسی پلان کو پورا کرنے کے پابند نہ ہوں گے، لیکن بشیر کے گیرج کے لڑکے تو میرے لیے ہر کام کرنے کو ہمہ وقت تیار ہوں گے۔ حاجی مستان نے کہا کہ بھارت صرف دہلی تک محدود نہیں، وہاں جانے کے بجائے یہاں بھی تم اپنے دل کے ارمان پورے کر سکتے ہو۔ اگر یہاں جی اکتا گیا ہو تو کلکتہ یا مدارس چلے جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم دونوں پر ہے، اور یہاں تمہیں ہمارا اور ہمارے گروپوں کا پورا تعاون حاصل ہے۔ جس بڑے پیمانے پر تمہاری تلاش ہے بمبئی میں تو تم بچ سکتے ہو، لیکن مدارس اور کلکتہ میں تم ہزاروں میں پہچان لیے جاؤ گے۔ میں نے جب جذبات کو الگ کرتے ہوئے سوچا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان حالات میں بمبئی سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایک سٹین گن اور 3-4 فالتو بھرے ہوئے میگزین دیں اور پہرے دار محافظوں کو ہٹا دیں۔ قسط نمبر 57 غازی۔ میں اکیلا ڈرائیو کر کے بمبئی میں گھومنا چاہتا ہوں۔ اسی روز میری گاڑی میں ڈرائیور کی سیٹ کے نیچے بنے خانے میں ایک سٹین گن اور 4 ایکسٹرا میگزین رکھوا دیے گئے۔ گاڑی کی چابی مجھے دے دی گئی۔ اگلے روز میں گاڑی لے کر نکلا تو کوئی محافظ نہ تھا۔ میرا رخ سانتا کروز ایئرپورٹ کی طرف تھا۔ بیک ویو مرر میں نے دیکھا کہ خاصے فاصلے پر محافظوں کی 2 گاڑیاں میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ مجھ سے وعدہ کرنے کے باوجود وہ اپنی ذمہ داری نہیں بھولے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں ان کے اقدام کو سراہا اور اس بارے میں خاموشی کو ہی بہتر جانا۔ اس دوران میں نے 2 مختلف دنوں میں اتنا اور ایلرا کے غار دیکھے۔ ان غاروں میں پتھروں سے تراشیدہ فن کے بہترین نمونے تھے۔ ایک فنکار کی حیثیت سے انہیں جتنا بھی سراہا جائے کم ہے، لیکن ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہمارا اقدار بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ایک روز شام ڈھلے حاجی مستان نے مجھے فون کیا اور جلد از جلد اپنے مالابار ہل کے بنگلے پر آنے کو کہا۔ میں تیار ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ یوسف پٹیل بھی وہاں موجود تھا۔ حاجی مستان نے کہا کہ اس کے مال کی ایک بڑی کھیپ آج رات آنے والی ہے، اور کھیپ اتارنے کے دوران گوا سے بلوائے کے غوطہ خوروں کا بھی ٹیسٹ ہوگا۔ رات 12 بجے کے بعد سب کی طرح مجھے بھی ایک اوور آل پہننے کو دیا گیا۔ چہرے پہ گریس لگا دی گئی۔ اس حلیے میں ہم سب کمانڈو دکھائی دے رہے تھے۔ کام بھی خطرناک تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہاں مزید دولت جمع کرنے کی خواہش تھی اور وہاں وطن کی محبت اور مملکت کی سالمیت پیش نظر کیا جاتا تھا۔ دونوں کے کارکن تو پہلے ہی اپنے لیے متعین مقامات پر پہنچ چکے تھے۔ ہم تقریباً 1 بجے رات وہاں پہنچے۔ اس جگہ کا نام گھاس بندر تھا اور یہاں مچھیروں کی سینکڑوں چھوٹی بڑی کشتیاں اور لانچیں موجود تھیں۔ ہم گاڑیوں سے اتر کے ایک لانچ میں بیٹھے۔ یہ لانچ سمندر کے اندر 2 میل جا کر رک گئی۔ ہماری لانچ میں میرے حاجی مستان اور یوسف پٹیل کے علاوہ 10-12 محافظ بھی تھے۔ اس لانچ کو صرف نگرانی کرنی تھی۔ ہماری لانچ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک اور لانچ لنگر ڈالے کھڑی تھی۔ اس لانچ میں سے 2 ننگے جسم آدمی گیس سلنڈر باندھے سمندر میں کودے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں آدمی سطح سمندر پر ابھرے اور لانچ میں سوار ہو گئے۔ وہ لانچ ساحل کی طرف چل پڑی تو ہم بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ ہماری لانچ تیز تھی سو اس لانچ سے پہلے ہم ساحل پر پہنچ گئے اور اپنی گاڑیوں میں جا بیٹھے۔ دوسری لانچ ساحل کے قریب ہی پہنچی تھی کہ ان دونوں غوطہ خور نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور وہ لانچ تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ سمندر میں کسی دوسری طرف چلی گئی۔ تقریباً 15 منٹ میں یکے بعد دیگر دونوں غوطہ خور ساحل پر نمودار ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں 2 زنجیریں تھیں۔ ساحل پہ کھڑے
साहिल पे खड़े कारकुन इनकी तरफ लपके और इनसे जंजीरें लेकर खींचने लगे। चंद मिनट में ही जंजीरों के दूसरे सिरे पर बंधे हुए 4 बड़े संदूक साहिल पर आ गए। साहिल पे खड़ा घास से आधा लदा एक ट्रक उल्टा चलता हुआ इन संदूकों के करीब आन रुका। कारकुनों ने जल्दी जल्दी संदूक उठाकर ट्रक में डाले और उन्हें घास से ढांप दिया। 4-5 असला बरदारों के हमरा ट्रक तेजी से रवाना और इनके आगे पीछे 5-6 गाड़ियां थी। वो ट्रक मराठा मंदिर सिनेमा के करीब एक बड़ी गली में दाखिल हुआ। ट्रक के पीछे चलने वाली गाड़ियों से निकलकर कारकुन ट्रक की तरफ भागे और चारों संदूक 4-4 आदमी उठाए गली में गायब हो गए। हम बड़ी सड़क पर अपनी गाड़ियों में बैठे ये कार्रवाई देखते रहे। 15 मिनट के अंदर संदूकों वाले आदमी वापस लौट आए और ट्रक उन्हें लेकर रिवर्स में बड़ी सड़क पर आया और तेजी से आगे बढ़ गया। यूसुफ पटेल, जो अब तक हमारी गाड़ी में बैठा था, अपनी गाड़ी में चला गया और मैं हाजी मस्तान के साथ वापस इसके घर में लौट आया। बकिया रात मैंने हाजी मस्तान के घर एक आरामदेह बेडरूम पे गुजारी। दिन चढ़े नाश्ते पे हाजी मस्तान ने बताया कि 4 संदूकों में तीन इसके और एक यूसुफ पटेल का था। सुलह होने के बाद ये इनका पहला मुश्तरका काम था। हर संदूक में 200 किलोग्राम सोने के बिस्किट थे, जिन्हें बहरूने मुल्क से आने वाले एक कार्गो जहाज की बड़ी लॉन्च ने इस मुकर्रर जगह पर समुद्र में फेंक दिया था। 4 संदूक लंबी जंजीरों से बंधे हुए थे और जगह की सही निशानदही के लिए एक बड़ा स्याह कार्क एक संदूक की रस्सी से बांधा सतह समुद्र पर तैर रहा था। गोताखोरों ने संदूकों की जंजीरों को उठाकर लॉन्च के बड़े कुंडों में डाल दिया। चूँकि पानी में वजन बहुत कम हो जाता है, इसलिए लॉन्च उन्हें बआसानी साहिल तक खींच लाई। बाकी कार्रवाई मैंने बचश्मे खुद देखी थी। मैंने हाजी मस्तान से पूछा कि मराठा मंदिर सिनेमा तो हिंदुओं के गढ़ में है, वहाँ गोदाम में सोना रखना आपके लिए खतरे का बाइस तो नहीं? हाजी मस्तान ने बताया कि सोना इनके गोदाम में नहीं बल्कि सोने के बहुत बड़े हिंदू डीलर के गोदाम में रखा गया है और इस सोने की कीमत वो पहले ही इस डीलर से वसूल कर चुके हैं। बम्बई में क़याम के दौरान मैंने बम्बई के ज़ेरे ज़मीन ज़िंदगी का खासा मुशाहिदा किया था। यहाँ हर किस्म के गैर कानूनी और नाजायज़ कारोबार और हर रोज़ अरबों रुपये इधर से उधर होते हैं। पेश की अदायगियाँ महज ज़बानी वादों पर की जाती हैं। इस कारोबार में कहीं भी लिखत पढ़त नहीं होती। मुझे यह सुनकर बहुत ताजुब हुआ कि मुख्तलिफ ग्रोहों में ज़ाती दुश्मनी के बावजूद कारोबार में कोई हेर फेर या धांधली नहीं होती। मेरे ख्याल में स्मगलिंग दुनिया का वाहिद बैनुल-अक़वामी कारोबार है जो बग़ैर बैंक ग्रांटों, माहिदों और लेटर ऑफ क्रेडिट के सिर्फ ज़बानी वादों पर चलता है और इसमें रूह अफ़ज़ा तरक्की हो रही है। हाजी मस्तान ने भी बताया कि दोनों गोताखोर गोवा के बाशिंदे थे। पहले टेस्ट में तो वो बिल्कुल कामयाब रहे हैं और अब इनकी वफादारी के मज़ीद 2-3 टेस्ट लेकर आपके मशवरे से उन्हें असल टारगेट यानी कि विक्रांत को तबाह करने का मिशन सौंपेंगे। इन्हीं दिनों में एक अजीब वाक़या हुआ। एक रात 11 बजे के बाद जबकि मैं सोने की तैयारी कर रहा था, बंगले के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया और थोड़ी ही देर में मुहाफिज एक आदमी को पकड़ के बंगले में ले आया। एक मुहाफिज ने मेरे कमरे में आकर बताया कि काफ़ी देर से 2 आदमी बंगले के इर्द गिर्द मशकूक अंदाज में घूम रहे हैं। जब हमने महसूस किया कि इनका मकसद जोहू की सैर नहीं और वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते, तो हमने दोनों को बेखबरी में दबोच लिया। इन दोनों के पास पिस्तौल थे। इनमें से एक को तो हमने सर्वेंट क्वार्टर में हाथ पांव बांध कर दिया है और दूसरा बार बार ये कह रहा है कि वो आपको जानता है और आपसे मिलने की नीयत से ही दोनों यहाँ आए हैं। ये सोचते हुए कि कहीं वो सचमुच आपके मिलने वाले ना हो, हमने उन्हें ज़िंदा छोड़ दिया है, वरना अब तक इनकी लाशों के टुकड़े यहाँ से मीलों दूर समुद्र में फेंक दिए होते। मैं हैरान था कि बम्बई में मुझसे मिलने की कोशिश करने वाले ऐसे कौन हैं जिन्हें हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल की आदमी भी नहीं जानते और ना ही उन्होंने इन दोनों का रेफरेंस दिया हो। मैं सोच में पड़ गया। ये DMI, कोर्प्स, इंटेलिजेंस या CBI के आदमी
بھی ہو سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ حاجی مستان اور یوسف پٹل کے مخالف گروہوں میں سے کسی کے کارندے ہوں۔ جب میں صحیح طور پر انہیں پلیس نہ کر سکا تو میں نے محافظ کو کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ اور اپنے ساتھیوں کو تیار رکھو، ممکن ہے کہ انہیں ختم کرنا پڑے۔ محافظ کو ہدایت دے کر میں نے اپنا پسٹل نکال کر میز پر اخبار کے نیچے رکھ دیا۔ اتنی دیر میں 2 محافظ اسے پکڑے ہوئے میرے کمرے میں لے آئے۔ درمیانی شکل و صورت اور بمبئی کے سانولے اور درمیانہ قد و قامت کا آدمی میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ محافظوں کے سامنے وہ مجھ سے بات کرنے سے کترانے لگا اور پنجابی میں بولا، میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ محافظ پہلے ہی اس کی تلاشی لے کر اسے غیر مسلح کر چکے تھے۔ میں نے محافظوں کو اشارہ کیا اور وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے اسے سامنے کے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے میرا اصلی نام لیا اور کہا وہ اور اس کا ساتھی میرے محکمے سے ہی ہیں اور وہ بمبئی کے گروپ کا لیڈر ہے۔ اس کی اس بات نے مجھے اور الجھن میں ڈال دیا۔ ڈی ایم آئی والوں کو گرفتاری کے دوران میں نے اپنا اصلی نام اس لیے بتایا تھا تاکہ اول میرے محکمے اور ساتھیوں کو میری گرفتاری کی اطلاع مل جائے اور دوم کسی تیسرے ملک کے ذریعے قیدیوں کے تبادلے میں شاید میرا نام بھی آ جائے، جس کی بہت سی مہم امید تھی۔ اس بے یقینی کی کیفیت میں نے اس سے پوچھا کہ اس ساتھی کے علاوہ اور کتنے آدمی اس علاقے میں موجود ہیں، ان کی گاڑی کہاں کھڑی ہے۔ اس نے بتایا کہ گاڑی میں 2 آدمی ہیں۔ اس نے گاڑی کا نمبر اور میک بھی بتا دیا۔ میں نے دونوں محافظوں کو اس بات کی تصدیق کے لیے بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر میں محافظوں نے آ کر بتایا کہ اس نمبر اور میک کی گاڑی بنگلے سے قریب ہی ناریل کے درختوں کے قریب کھڑی ہے جس میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ محافظوں نے اپنے طور پر اپنا ایک آدمی بھی اس گاڑی کی نگرانی کے لیے وہاں چھوڑ دیا۔ میں بھی ابھی تک اس کا صحیح تعین نہیں کر سکا تھا کہ وہ بھارتی ایجنسیوں کا پلانٹڈ بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہاں پر کام کرنے والا گروہ پکڑا گیا ہو اور تشدد نہ سہتے ہوئے ڈبل کردار ادا کر رہا ہو۔ مجھے پہلے یہ یقین کرنا تھا کہ یہ آدمی کیا واقعی پاکستانی گروپ سے ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنا اصلی نام، رینک، کب سے یہاں ہو، پاکستان میں اپنی جائے رہائش اور اس کی تفصیل، ٹریننگ کہاں لی اور اپنے سینئرز کے نام بتاؤ۔ میری یہ بات سن کر اس نے اپنا نام اور اپنے آبائی علاقے کی تفصیل بتائی اور کہا کہ تمہارے دوسرے سوالات کا جواب میں محکمے کی ہدایت کے مطابق ہرگز نہیں دوں گا، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں محکمے کا آفیسر ہوں۔ اس نے اپنا رینک بتایا اور نیو ناگ پاڑے والے ایک مکان میں اکثر جاتا ہوں اور وہاں ملازم میاں بیوی کی تنخواہیں بھی میں ہی ادا کرتا ہوں۔ میں تمہیں شکل سے نہیں پہچانتا تھا۔ مکان کی ملازمہ گھاٹر نے بتایا کہ چند آدمی آئے تھے اور بغیر کسی وجہ کے 200 روپے دے کر چلے گئے۔ تمہاری تصویر اور فرار ہونے کا میں اخبار میں پڑھ چکا تھا۔ چند روز پہلے ہی میں نے تمہیں جوہو کی طرف آتے دیکھا اور اتنے دنوں کی مسلسل نگرانی کے بعد آج تم تک پہنچ سکا ہوں۔ میں نے دوران گفتگو محسوس کیا کہ اس کا میرے ساتھ انداز گفتگو بڑا تضحیک امیز تھا۔ وہ پنجابی تھا اور اردو میں گفتگو کرتے ہوئے مجھے تم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بمبئی اور گرد و نواح کے علاقے اس کی حدود اختیار میں ہیں اور یہاں مجھے اس کی ہدایت کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابھی تو اس کی اپنی پوزیشن ہی مشکوک تھی، لیکن اگر وہ محکمے کا آفیسر ہوتا بھی تو جب تک مجھے اپنے محکمے سے ہدایات نہ ملتی تو یہ آفیسر تو رہا ایک طرف، میں محکمے کے سربراہ کی بھی بات نہ سنتا۔ بنگلے کے تمام محافظ اور ملازمین جاگ رہے تھے۔ ہمیں گفتگو کرتے دیکھ کر وہ کافی، کیک اور پیسٹریز وغیرہ لے آئے۔ میں نے ملازمین کے کمرے میں بند اس کے ساتھی کو بھی بلوا لیا اور ان دونوں کو کافی پیش کی کہ یہ اخلاق کا تقاضا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے محکمے کی طرف سے ایسی کوئی ہدایات نہیں ملی، لیکن چونکہ اس نے دہرایا میں اس علاقے کا انچارج ہوں اس لیے مجھے اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ اب میری برداشت کی حد ہو چکی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے اس کی آخری تصدیق کے لیے اس کے بتائے ہوئے پنجاب میں اس کے رہائشی علاقے کے مخصوص لہجے اور الفاظ کی پنجابی میں اس سے باتیں شروع کی۔ جواب میں وہ سادہ پنجابی بولنے لگا۔ میں نے اسے کہا
کہ اپنی آبائی زبان میں بولو نا۔ میرا یہ مطلب سن کر وہ گھبرا گیا اور اٹک اٹک کر بولنے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ بالکل ناکام رہا۔ میں نے اس سے پاکستان کے پہلے صدر کا نام پوچھا تو وہ گھگھیانے لگ گیا۔ پاکستان کے متعلق ایک دو اور سوال پوچھے تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں، ورنہ اور نہ ہی یہ میرے محکمے سے اس کا کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ کسی بھارتی جاسوس ادارے کا فرد ہے۔ میں نے اخبار کے نیچے سے پسٹل اٹھایا اور دونوں کو زد میں لا کر محافظوں کو آواز دی۔ محافظوں نے آ کر جب مجھے ان پر پسٹل تانے دیکھا تو ان کو بھی فوراً اپنے اسلحے کی زد پر لے لیا۔ میں نے انہیں کہا تمہارا پول کھل چکا ہے، اپنی اصلیت اور یہاں آنے کا مقصد بتا دو تو شاید میں تمہارے ساتھ نرمی کروں۔ پہلے وہ دونوں ادھر ادھر کی ہانکنے لگے، لیکن محافظوں کے دو چار ٹھڈے لگتے ہی پہلا بولا، جناب ہمیں معاف کر دیں، میں CBI میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں، یہ تینوں میرے ماتحت ہیں۔ ناگ پاڑے کے مکان کی ملازمہ نے ہمیں دفتر میں آ کر بتایا کہ دہلی کا مفرور پاکستانی مکان پر آیا تھا اور اس دن سے ہم آپ کی تلاش میں تھے۔ ملازمہ کی بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق میں نے آپ کو گرفتار کرنے کا یہ پلان بنایا تھا۔ میرے پتا جی تقسیم ہند سے پہلے اس علاقے میں رہتے تھے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ وہ تو روانی سے اس لہجے کی پنجابی بولتے تھے، لیکن میں یہ زبان نہیں بول سکتا۔ ابھی بھی اس مغالطے میں تھا کہ میں اس کے روب میں آ جاؤں گا۔ میں نے آپ کو سب کچھ اس لیے بتایا ہے کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میری فورس کے آدمی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ مقابلے میں ایک سے ہو یا 100 سے زندگی کی آخری سانس تک گرفتاری نہ دوں گا۔ میں نے پہرے داروں کو کہا کہ ان کے منہ باندھ کر انہیں کوٹھی کے لان میں کھڑا کر دو۔ وہ ادھر گئے تو میں نے گیراج میں کھڑی گاڑی سے اسٹین گن اور 3 میگزین اٹھائے اور CBI والوں کی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ ایک پہرے دار میرے ہمراہ تھا۔ ہم چکر کاٹ کر گاڑی کے عقب سے اس کے قریب پہنچے۔ 2 آدمی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ میں نے آہستہ سے اسٹین گن زمین پر رکھ دی اور جھکتا ہوا ڈرائیور کی کھڑکی کے عین نیچے پہنچ کر ایک دم اٹھا اور اپنے سلنسر والا پسٹل سے یک کے بعد دیگرے دونوں کی کھوپڑیوں میں 2 گولیاں اتار دی اور ان کی لاشوں کو عقبی فرش اور سیٹ پر پھینک دیا۔ ریت پر پہیوں کے چونکہ نہایت واضح نشان بن جاتے ہیں، اس لیے میں نے گاڑی کو بنگلے تک لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے پہرے دار کو کہا کہ لان میں کھڑے باقی دونوں کو بھی محافظوں سمیت یہاں لے آئے۔ تھوڑی دیر میں ہی محافظ ان دونوں کو لیے گاڑی کے پاس آ گئے۔ گاڑی کا عقبی دروازہ میں نے پہلے ہی کھول رکھا تھا۔ اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ کر ان کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ رہی تھیں۔ وہ بولنا چاہتے تھے لیکن ان کے منہ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے محافظ کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو عقبی دروازے سے داخل ہونے کی جگہ پر لے جائے۔ محافظ میرا مطلب اور مقصد سمجھ چکے تھے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر محافظ نے انہیں وہاں لے گئے اور میں نے دونوں کے سینوں پر عین دل کی جگہ پر پسٹل رکھ کر ایک ایک گولی داغ دی۔ محافظوں نے دونوں کی لاشوں کو پہلی دونوں لاشوں پر ڈال دیا۔ میں نے محافظوں کو کہا کہ پہلی دونوں لاشوں کی تلاشی لو۔ ان لاشوں سے چاروں کے IB کے کارڈ، 2 پسٹل اور 4 بٹوے ملے۔ محافظوں نے میرے کہنے پر میری اسٹین گن اور فالتو میگزین گاڑی کی اگلی سیٹ کے نیچے رکھ دیے۔ مجھ پر اس وقت جنون طاری تھا۔ میں نے محافظوں کو کہا کہ میرے بیڈ روم سے پسٹل کے 2 فالتو میگزین اور اگر پٹرول بھرے ورنہ خالی کین ہی مجھے لا کر دیں اور 2 محافظ اور ڈرائیور میری گاڑی لے کر مجھے فالو کریں اور 2 محافظ پتوں والی شاخ سے بنگلے سے اس گاڑی تک ریت پر قدموں کے نشان مٹا دیں۔ بنگلے سے پٹرول بھرے 2 کین اور پسٹل کے 2 میگزین لیے ایک محافظ آ گیا۔ وہ رات میں نے توبہ استغفار رب کریم سے معافی مانگنے اور عبادت میں گزاری۔ اس دوران میری گاڑی عہد لے کیا کر کہ 2 آئندہ محافظ اور ایسی ڈرائیور محفلوں بھی سے آ میں گئے دور اور 2 رہوں گا۔ محافظوں نے بڑے اللہ پاک مجھے جھاڑوؤں اپنے سے ریت پر عہد پر قدموں کے ثابت نشان قدم رہنے کی توفیق دے۔ مٹانے شروع کھنڈالہ کر کے دی اور میں قدرتی نے گاڑی حسن کی موڑی اور جتنی بھی نیو ناگ تعریف پاڑے کا کیجیے رخ کم کیا۔ ہے۔ ہمارے پیچھے بمبئی کی 2 محافظ پرشور میری گاڑی زندگی میں اور آ رہے تھے۔ نیو ناگ گرم پاڑے میں مرطوب آب و میں نے ہوا کے اپنے کور مقابلے والے میں فلیٹ کے کھنڈالہ بالکل جنت قریب نظیر گاڑی محسوس روکی۔ ہوتا ہے۔ پچھلی گاڑی سے دونوں محافظ بھی نہایت ہمارے پاس آ خوشگوار گئے۔ موسم، میں ان سرسبز دونوں پہاڑ، محافظوں کے ہمراہ اپنے فلیٹ پر پھول، آیا اور ایک دور محافظ تک مسلسل لہلاتے بیل بجانے لگا۔ سفیدے اور چنار کے اسی دوران میں نے اپنے درخت، پسٹل میں نیا میگزین خوشگوار ڈال لیا تھا۔ مستی بھری فضا، دروازہ ہر آتے ہی طرف سوئی ہوئی سکون جاگتی اور گھاٹن نے سبز کھولا۔
اتنی رات گئی، اچانک مجھے ہر دیکھ کر طرف گھاٹن گھبرا گئی اور سبزہ ہی دروازہ بند سبزہ کرنے لگی۔ اور دروازہ کھولتے ہریالی ہی ہی میں نے اپنا ہریالی، پاؤں اور اندر رکھ پہاڑوں دیا پہ تھا۔ ادھر تختہ محافظوں نے تختہ دروازے باغ۔ کو دھکا دیا۔ اتوار کا سارا دن میں ہم نے چاروں کمرے میں شام داخل گہری ہو ہونے گئے۔ تک قدرت کی عطا محافظوں کردہ نے رنگینیوں کو گھاٹن پر دیکھنے میں اپنا گزارا۔ اسلحہ تان لیا۔ میں دوسرے دوسرے کمرے میں روز گیا، یعنی وہاں اس پیر کا کو ہم شوہر بے بمبئی سدھ واپس سویا لوٹ ہوا آئے۔ تھا۔ اگلے اس دن کی میں نے کنپٹی دہلی پہ میں سے نے 2 نکلنے فائر کے کیے، وہ بعد سے اچھلا لے اور کر وہیں کا آج وہیں تک کی ڈھیر ہو رپورٹ گیا۔ تیار کی۔ باقی دونوں مجھے کمرے اپنے خالی ایک تھے، ایک میں گھنٹے اور ایک خالی ایک تھے۔ دن کا حساب پاکستان میں واپس پہلے اپنے کمرے میں محلے آیا اور والوں کو گھاٹن بھی دینا محافظوں کے تھا۔ حصار میں سہمی اس ہوئی میں کھڑی ذرا تھی۔ بھی اس نے کوتاہی مجھے ایک برے اور بولنا یا چلانا انجام چاہا، سے میں نے دوچار کر اس سکتی موقع تھی۔ یہ بغیر 2 ڈی ایم گولیاں آئی اس کے ہیڈ ماتھے پر کوارٹر سے داغ دی۔ میرا فرار ہونا منطقی دہشت سے پھٹی حساب ہوئی سے آنکھوں والی گھاٹن بغیر بات ناممکن نکالے تھا۔ فرش پر میرے گرنے لگی تو محکمے ایک والے بھی محافظ میرے نے اسے متعلق وہی کچھ سوچ تھام کر سکتے تھے جو آہستہ سے کچھ فرش پر حاجی لٹا دیا۔ مستان نے موٹی پہلی گھاٹن کے گرنے ملاقات کے کے دھماکے سے نچلی ٹائم میں منزل والے گمان کیا یقیناً تھا۔ چونک اٹھتے۔ 2-3 روز میں نے کے بعد میں محافظوں کو کہا کہ حاجی ان دونوں مستان کی سے ملا، لاشوں کو وہی انہی باتوں میں اس کے کی وہیں چادروں میں لپیٹ کر میری باتوں میں اس کے گاڑی ساتھیوں کی میں سے ڈگی میں کسی نے ڈال بتایا دی۔ کہ آج شام 2 پھیروں میں برلا محافظوں ہاؤس نے یہ میں کام بھی کر دیا۔ انڈین اسی کامیڈی دوران میں نے فلیٹ کا یعنی تالا کہ ڈھونڈ بھارتی نکالا اور مسخروں کا فلیٹ بند شو کر ہو کے ہم رہا اپنی ہے۔ گاڑیوں میں آ بیٹھے۔ آل انڈین مجھ پر کامیڈین اس وقت نائٹ فی ہے۔ الحقیقت خون حاجی سوار مستان تھا۔ کو ایسی ہلکی پھلکی اس تفریح کا حالت میں بہت شوق تھا، اگر مجھے اس لیے درجنوں لوگوں کو بھی اس کے مارنا کہنے پڑتا پر تو میں سب دریغ سے نہ آگے کرتا۔ والی مجھ میں زندہ لائن رہنے میں کی بے 20 انتہا سیٹوں خواہش کو پیدا ہو ریزرو کرا چکی تھی اور لیا اپنی گیا۔ زندگی کے وہ عوض میں سیٹیں بلا حالانکہ تفریق پہلے ہی کسی قصوروار اور یا کے بے لیے گناہ ریزرو ہو سینکڑوں کو چکی تھی، مارنے کو بھی لیکن تیار تھا۔ حاجی مستان کے آگے کسی کو دم مارنے میری کی یہ جرأت نہ کیفیت کئی ہوتی روز تھی۔ تک رہی۔ اس پاکستان میں شو میں سمت کے جان ڈاکٹروں بوجھ نے کر اسے ایک میں حاجی نفسیاتی مستان بیماری سے بتائی جو الگ ایک بھارتی کونے میں تشدد کے بعد آخری مجھ سیٹ میں پر پیدا جا کر ہو گئی بیٹھ گیا۔ تھی۔ حاجی مستان پاکستان میں میرے ادویات کے سامنے مسلسل 1 سال استعمال سے یہ عارضہ بالکل دور ہوا۔ ریزرو رہتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ یہ شو لیکن اب بھی یہ کھلکھلا حالت ہے کر کہ اور میری بہت ڈسپلنڈ زندگی میں خلل ڈالنے اور کھلکھلا کر ہنسے اور اس شو سے بھرپور بلا لطف وجہ وعدہ اندوز ہو۔ خلافی کرنے والوں سے میں غصے میں بے حاجی قابو ہو مستان کی جاتا اپنی ہوں، حفاظت کے لیے چاہے کم وہ سے میری کم اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ 50 میری مسلح گاڑی میں افراد 6 ہوتے لاشیں تھے۔ پڑی پھر میں تھیں، وہ اپنے کوٹھی میں انہیں ہی میں بنے بے سنیما جان کو کتوں سے دیکھتا تھا زیادہ اور اہمیت بلا نہیں دے رہا وجہ تھا۔ بالکل باہر ان نہیں لاشوں جاتا اور تھا۔ گاڑی کو ٹھکانے لگانے کے ایسا لیے میں نے اسٹیج محمود شو کبھی اسٹوڈیو کو کبھی چنا۔ دیکھتا تھا اور ایسے موقعوں پر مین اس کے روڈ لیے سے اسٹوڈیو کو خصوصی جانے والی حفاظتی چڑھائی کے انتظام خاتمے کیے پر جاتے گاڑیوں تھے۔ کی پارکنگ تھی۔ پارکنگ میرے کے سامنے ساتھ وہ ہی بہت دفاتر ریزرو اور رہتا تھا اور اسٹوڈیو میری تھا۔ خواہش تھی کہ اس مزاحیہ شو میں وہ کالا خوب مندر کہتے اسٹوڈیو میں لگائے۔ آج میں اپنی اس لیے میں نے کالا اسے دکھانا اس کے بے چاہتا تھا۔ تکلف ساتھیوں کے ہمراہ پارکنگ چھوڑ میں جا کر میں نے ایک گاڑی کونے روکی، والی سیٹ چوکیدار کے اپنا لی۔ لٹ کی کھٹ اس کھٹ شو سن کر میں آتی کامیڈین کے سنائی علاوہ دے رہی مختلف تھی۔ صوبوں کے مشہور یقیناً وہ مسخرے اپنا بھی راؤنڈ مکمل کر کے اس طرف اپنے آ رہا فن کا تھا۔ مظاہرہ کر میں اور رہے میرے تھے۔ ساتھی محافظ نے پھرتی سے گاڑی اس کے شو کے اندر دوران میں نے ایک اور ڈگی میں بات پڑی خاص لاشوں طور پر پر پیٹرول نوٹ کی ڈالا کہ اور ہر پھر پیٹرول مسخرے گاڑی کی کی فرنٹ سیٹ اور تان فرش پر پاکستان ڈھیر کی دیا۔ میں نے پیٹرول تضحیک کی کرنے ایک پر پتلی ہی دھار ختم ہوتی بناتا تھی۔ ہوا 300 کلومیٹر کے دور تک لے آیا اور اس دھار کو دیا سلائی دکھا دی۔ سکوت ڈھاکہ آگ کے یکا یک زخموں بیگ پر گاڑی بار بار تک جا نشتر پہنچی لگائے اور جاتے ساری تھے۔ گاڑی کو لپیٹ میں لے انٹرول لیا۔ سے پہلے ہی میں گورکھا اس چوکیدار بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف آیا اس اور ادھر ہم ناقابل دونوں بھاگتے برداشت ہوئے ذلت مین سے روڈ پر بچنے کے لیے کھڑی اپنی اپنی سیٹ گاڑی سے تک آئے اٹھا اور اور تیزی باہر سے جانے جوہو کے کے لیے بنگلے کی طرف حاجی روانہ ہو گیا۔ مستان کے سامنے سے گزرا۔ میں نے مجھے محافظوں کو جاتا الرٹ دیکھ کے رہنے اور سارا اسلحہ گروپ ہی ہاتھ میں کھڑا رکھنے کو ہوا۔ کہا کیونکہ عین ممکن ہال تھا سے کہ باہر آئی بی کے نکل کر ڈپٹی ڈائریکٹر حاجی نے سچ مستان نے کہا پوچھا اور اس کیا کی فوج برداشت کے نہیں آدمی ہوا؟ جوہو میں ہاں، میں موجود نے ہوں۔ جواب دیا۔ آخر کب لیکن تک ایسا ہمیں کچھ نہ تھا۔ مرتے مرتے بھی یہ ہندو مجھ پر جعلی عکس ڈالتا چند رہا۔ غداروں کی وجہ انعام سے کے لالچ شکست اور کھانے اپنی کی ذلت اسپیشل کے ترقی تانے کی سننے خواہش میں پڑیں اس نے گے۔ گھاٹن کی انفارمیشن کو میرا صرف تو جی اپنے چاہتا ہے تک کہ محدود اسٹیج پر رکھا جا تھا کر چیخ اور چیخ کر اسی کہوں لالچ کہ کی وجہ ہمارے سے چند غداروں اپنے کی وجہ تینوں سے ہمیں اتنا محتاطوں ذلیل سمیت مت کرو۔ جہنم رسید ہوا۔ مجموعی طور پر گھاٹن پاکستانی بھی قوم لالچ کی کو وجہ سے ہی اپنے انجام سے شکست ہوئی دوچار ہے، ہوئی۔ لیکن انفرادی طور سویا پر ہوا کسی شخص محب نامعلوم اس کا وطن شوہر تھا یا پاکستان چاہنے والا، مخبری کرنے میں نے گھاٹن کا شکست شریک قبول نہیں کار کی۔ تھا ہم یا 5 علائم۔ افراد لیکن ایسے فالکنر موقعوں آرمی نے پر دہلی، گیہوں کے گورپور، ساتھ احمد نگر میں وہ گھن بھی کام پس کر کے جاتا دکھائے ہے۔ ہیں جن کا تم سوچ مجھے بھی یہ نہیں بہرحال سکتے۔ اپنے خلاف شواہد اور حاجی ہر مستان بھی ان ثبوت بتانا مسخروں تھا، کے چاہے اس اس میں کتنے ہی لچھڑ پن سے گناہگار یا بے غصے میں گناہ آ مارے چکا
تھا۔ جاتی۔ اس نے مجھے بنگلے پر آ کر میں اس نے چائے مجھے بنوائی، رخصت ڈاکٹر کے کرتے دیے ہوئے کہا کہ کل ٹرنکلائزر دوپہر کا مسکن کھانا ہم دوا اکٹھے کھائی اور کھائیں گے۔ سو گیا۔ صبح دوسرے میں روز بالکل تازہ دم تھا۔ دل و دماغ پر گزشتہ رات 6 افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کا ذرا بھی اثر نہ تھا۔ دوسرے روز 12:30 بجے 11 جب بجے میں میں حاجی حاجی مستان کے مستان سے ملنے گیا اور تفصیلاً بنگلے اسے رات کا واقعہ پر سنایا۔ پہنچا حاجی تو مستان نے کہا کہ صبح دلیپ 9 بجے چڈا سے نامی پہلے مسخرہ محافظ جس سے نے تمام پاکستان کی تفصیل تصدیق میں بتا کوئی کسر چکے نہ ہیں۔ اٹھا رکھی تھی، مستان نے اس کہا کے اچھا ہوا یہ آئی بی کا ہاتھ ڈپٹی پاؤں ڈائریکٹر بندہ منہ میں ختم ہو کپڑا گیا۔ ٹھونسے اس نے قالین میں ان کے ہمارے سامنے کاروبار کو پڑا بھی تھا اور نقصان اس کے چہرے پہنچانے سے میں کوئی معلوم کسر ہوتا تھا کہ نہیں اس کی اٹھا رکھی زبردست تھی۔ ٹھکائی ہو چکی ہے۔ شام تک جلنے میرے والی آنے گاڑی کی کے اطلاع متعلق ملنے بھی پہ حاجی اطلاعات آ مستان گئی۔ گاڑی ڈرائنگ روم بالکل میں جل آ گئی تھی گیا۔ اور لاشیں اس کے ناقابل 2-3 قریبی شناخت ساتھی تھیں۔ وہاں اور پہلے ہی سے آئی بی بیٹھے اس والے کا تاحال انتظار اپنے کر رہے ڈپٹی تھے۔ ڈائریکٹر اور عملے کے 3 دلیپ ارکان کے انجام سے بے خبر تھے۔ جٹا کو اس حالت میں سی بی آئی دیکھ کے کر آدمیوں میں کو حاجی ٹھکانے مستان لگانے سے کے کچھ بعد پوچھنے ہی اگرچہ والا جوہو تھا کے کہ وہ علاقے میں بولا ان کی لاش کے کوئی گزشتہ نشان نہ ملے، رات لیکن ہم حاجی پروگرام مستان نے ادھورا بنگلے چھوڑ کے کر ہی پہرے چلے داروں میں آئے تھے۔ اضافہ کر دیا۔
اس کے اس واقعے چٹکلوں کو اور گزرے 10-12 تجزیہ روز ہی ہوئے تھے جملوں کہ میں نے کا پونا جانے کچھ کا لطف فیصلہ تو کیا۔ میرے آدمیوں نے حاجی پہلے ہی مستان اور اٹھا یوسف لیا پٹل ہے، نے بےحد اصرار کر کے اور مجھے ان حفاظت کے کی لیے اور 6 ان کی آدمی ساتھ لے بھرپور جانے پر اس مجبور کی کر دیا۔ اور ان پونا میں چٹکلوں کی بھارت کے اس کو 39 بھرپور ماؤنٹین داد بھی دے ڈویژن چکے ہیں، اور خصوصاً پروگرام کا باقی 17 حساب پونا دیکھتے ہارس ہیں۔ ٹینک ریجمنٹ یہ کا کہہ کر مشاہدہ اس نے کرنا اپنے چاہتا آدمیوں تھا۔ کو اشارہ کیا اور انہوں یہ نے پہاڑی دلیپ کو ڈویژن بھارت نے رسیوں سے 1962 آزاد میں کر دیا۔ چین بھارت جنگ کے بعد ریز کیا تھا۔ اس ڈویژن رسیاں کے کھلتے جوانوں ہی کو پہاڑی دلیپ جنگ چٹا کی کھڑا خصوصی ہوا اور منہ سے کپڑا تربیت دی نکالا گئی اور تھی حاجی اور مستان کے اسے پاؤں میں ہلکے گر کر خودکار امریکن اسلحے گڑگڑانے سے لگا اور لیس کیا معافیاں تھا۔ مانگنے لگا۔ اس ڈویژن داد کی کے وصولی سے اس پاس کا خصوصی چہرہ طور پہ سوجا تیار ہوا کی گئی تھا۔ حاجی جیپیں، ٹرک اور مستان نے اسے پاؤں سے ٹریکس والے دھکیلا اور APC سیدھا آرمڈ کھڑے پرسنل ہونے کو کیریئر کہا۔ اور توپ خانے اس کے نے ایک پاس لمحے کی دیر خصوصی نہ لگائی، اس نے ہاتھ مٹر گنوں کے جوڑے رکھے علاوہ اور روتے ہلکی اور ہوئے زیادہ گڑگڑاتے رینج والی معافی توپیں مانگتا تھیں۔ رہا۔ وہ حاجی مستان کو نمبر 17 پہچان پونا چکا ہارس تھا اور میں بھی یقیناً ڈویژن میں شامل تھی۔ وہ 71 جانتا کی تھا کہ پاک اس کو بھارت جنگ ناراض میں کرنے کا انجام کیا ہو 17 پونا سکتا ہے۔ ہارس کی بہادری کی میں نے اسے پاکستانی کہا، جرنیلوں نے بھی تعریف کی۔ دو کوڑی کے میں اس براسی حقیقت سے لوگوں انکار کو نہیں کر سکتا کہ اگر ہنسانے پاکستان کی کے کوشش پاس میں بہترین لڑاکا میں نے فوج ہے کہا تو یہ بھارت کے یہ بعد بھی کم مسئلے معیاری فوج نہیں۔ دونوں دوسروں کو ممالک کی ہنساتے فوجوں کی وقت یہ بھی تربیت کا بھول جاتے ہیں کہ انداز جس پیٹرن ملک بھی کی ایک ہی یہ ہے۔ تصدیق کر رہے ہیں، ان کے پاس اس کے اسلحہ بھی ابھی ہمیشہ اتنا ہم سے دمخم ہے کہ بہتر اور بھارت کو وافر نہ کچھ مقدار میں رہا چنے ہے۔ چبوا دے۔ فوجوں کی تو یہ تعداد بھی ہمیشہ ہم یاد سے تم کئی تو گنا تم یہ زیادہ تو ہے۔ یہ ہمیشہ کمی یاد ہے تو رکھنا تم، جذبہ ایمان اور اور شوق اپنے ساتھیوں کو شہادت بھی کی۔ بتا دینا کہ بھارتی پاکستان کا فوجیوں کو بچہ دلیر سپاہی بنانے ہے کے اور لیے وقت پڑنے شراب دی پر جاتی وہ ہے، جبکہ اپنی پاکستانی جانیں بھی فوجیوں نے قربان 65 اور کر 71 کی سکتے ہیں اور جنگوں کے دوران اپنے بیشتر وطن وقت کی صرف حفاظت کرنا چنے اور بخوبی جانتے ہیں۔ گڑ کھا کے اب دشمن تو کے میں دانت تمہیں کھٹے بڑے کیے۔ سیٹ صاحب سے معافی مانگ کر پاکستانی دے فوج رہا ہوں، لڑتے لیکن وقت اپنے آئندہ اسلاف کی تمہاری زبان بہادری سے کے پاکستان کارناموں کے کو خلاف دہراتے ایک بھی اور لفظ نکلا تو تمہاری خیر نہیں۔ بدروحین اور حاجی قدسیہ کے مستان مجاہدوں کبھی کی سے کوئی اور سخت صدا دینے کا بدرو کوئی حنین اور ارادہ نہیں تھا، قدسیہ کے اسی لیے وہ مجاہدوں کی اب جان تک بازی کو زندہ پیش نظر ڈرائنگ رکھتے روم ہیں۔ میں موجود تھا اور اس کے کارناموں کرندے کو شو دہراتے ہوئے ختم بدر و ورنہ اس کے حنین کرندے شو اور ختم ہوتے ہی اس قدسیہ کا کے کام مجاہدوں کی تمام جان کر بازی دیتے، کو پیش اور نظر میں رکھتے بھی ہیں، یہی جبکہ چاہتا تھا بھارتی فوج کو کہ اپنے اسے ماضی چھوڑ کی دیا جائے۔ جنگوں میں سوائے شکست اور اس محکومی اس کے کچھ مسئلے کو نظر اپنی، نہیں اور میں نے آتا۔ کہا کہ پونا اس بمبئی سے مسئلے کو اپنے اس بکواس کا 100 کلومیٹر سے کچھ کافی زیادہ سزا مل فاصلے چکی پر تھی۔ ایک پہاڑی اور مسخرے صحت افزا براسیوں کا شہر تو ہے۔ یہ روزی 2 کمانے کا گاڑیوں پر دھندا ہوتا مشتمل ہے کہ ہمارے وہ ایسی قافلے نے بات کریں پونا جس میں سے ایک ہوٹل دوسرے میں قیام کیا۔ دوسرے روز ہنسے ہم اور شہر کی مسکرائیں۔ سیر میں کو نے حاجی نکلے۔ مستان کو مخاطب سیر سے کرتے ہوئے میرا کہا کہ مقصد اس کی چھاؤنی کا باقی سروے سزا کرنا یہ تھا۔ ہے کہ میرا ہمیں کھانا چھاؤنی کے کھانے کے اندر جانے دوران کا تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہندوؤں اور ہوتا تھا۔ یہاں بھارت بھی کے چھاؤنی کے متعلق ارد گرد لطیفے فوجیوں کے لیے سنائے۔ یہ سنتے دلیپ بنے میرے شراب سامنے خانے موجود تھے۔ اکڑو میں نے بیٹھ انہی گئے اور شراب خانوں میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ شام 8 بجے میں نے 3 محافظ ساتھ لیے اور ایک شراب خانے میں پہنچ گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہاں صرف اکا دکا فوجی موجود تھے۔ دوسرے شراب خانوں کا بھی یہی حال تھا۔ بڑے محتاط انداز میں ادھر ادھر کی عام گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک فوجی سے پوچھا کہ اتنی بڑی چھاؤنی ہونے کے باوجود یہاں بے رونقی کیوں ہے؟ اس نے بتایا کہ سارا ڈویژن سیالکوٹ سیکٹر کے قریب جموں موو کر دیا گیا ہے۔ ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں صرف انتظامیہ سے وابستہ چند جوان اور افسر رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ 17 پونا ہارس میں میرا ایک میجر دوست تھا۔ اس جوان نے بتایا کہ یہ رجمنٹ بھی ڈویژن کے ساتھ ہی چلی گئی ہے۔ اس جوان کو کئی گلاس پلانے کے بعد میں صرف یہی کچھ معلوم کر سکا کہ اس رجمنٹ میں فرانسیسی AMX-13 اور روسی T-57 ٹینک بھی ہیں۔ چونکہ ڈویژن ہی وہاں سے موو کر چکا تھا، اس لیے میرا مزید معلومات حاصل کرنا بے سود تھا۔ نیپال سے میں نے ڈویژن کی موجودہ پوزیشن اور دیگر معلومات پاکستان بھیجی۔ پونا میں ہم دونوں شہر اور مضافات کی سیر کرتے رہے۔ یہاں بھی ایک فلم اسٹوڈیو شالیمار تھا جس کے مالک WZ آج کل لاہور میں مقیم ہیں۔ بمبئی کی پرہجوم اور شورغل سے بھرپور زندگی سے اکتا کر صاحب حیثیت لوگ یہاں آرام کرنے اور تھکاوٹ دور کرنے آ جاتے ہیں۔ یہاں پر دھڑا دھڑ مختلف انڈسٹریز بھی قائم ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں ٹھہرے ایک آدمی نے بتایا کہ مہابلیشور بہت ہی پرفضا، خوبصورت اور سرسبز مقام ہے۔ میرے پاس کرنے کا کوئی کام نہ تھا تو اس لیے مہابلیشور جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ہمیں پہلے بمبئی جانا تھا۔ اگلے روز ہم بمبئی پہنچے تو بنگلے میں حاجی مستان کا پیغام موجود تھا کہ واپسی پر فوری اس سے رابطہ کروں۔ میں نے فون کیا تو حاجی مستان موجود نہیں تھا۔ شام کے حاجی مستان کا فون آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ضروری ہے، اگر ممکن ہو تو ابھی، ورنہ صبح چلے آؤ۔ میری ایسی کون سی مصروفیات؟ 1 گھنٹے کے اندر ہی میں مالا بار ہل پر اس کے بنگلے میں موجود تھا۔ ادھر ادھر کی رسمی باتوں کے بعد مستان نے کہا کہ پاکستان سے تمہارے لیے ایک آرڈر آئے ہیں کہ اگر صحتیاب ہو چکا ہو تو
ہو چکے ہو تو 15 روز کے اندر کھٹمنڈو نیپال میں پاکستانی سفارت خانے میں رپورٹ کرو۔ حاجی مستان مجھ سے بہت ہی قریب ہو چکا تھا، کہنے لگا اگر نہیں جانا چاہتے ہو تو 4-5 ماہ تو صحت یاب نہ ہونے کا عذر کر کے یہاں رہ سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ ایک دن تو جانا ہی ہوگا۔ حاجی مستان نے ایک اور آفر دی اور کہنے لگا تمہاری تمام فیملی کو یہاں بحفاظت منگوا لوں گا اور سب کو بھارتی شریعت بھی لے دوں گا، ہمیشہ کے لیے یہاں سیٹل ہو جو جوہو والا بنگلہ بھی تمہارے نام کر دوں گا، چاہو تو میرے ساتھ میرے کام میں شامل ہو جانا، اگر کوئی کاروبار کرنا چاہو تو جتنا پیسہ درکار ہو میں دوں گا۔ جب اس نے اپنی بات ختم کی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بڑے نرم اور اپنائیت کے لہجے میں کہا مستان بھائی، اب تک کہ تمہارے حسن سلوک سے مجھے پورا یقین ہے کہ تم نے مجھے جو آفر دی ہے اس سے بھی بڑھ کر میرے لیے کرو گے، لیکن وہ باتیں تم بھول گئے۔